بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہم نے اس سے قبل 3 اپنے لیکچر میں اسلام میں احکام کی کیا خصوصیت ہے اور اسلام میں احکام کی کیا اہمیت ہے، اس موضوع پر پہلے لیکچر میں بیان کیا تھا۔ پھر دوسرے لیکچر میں ہم نے مختلف اور عنوان کو بیان کیا تھا، جن میں اجتہاد و تقلید کو بیان کیا، اور چوتھے لیکچر میں ہم نے جو اس سلسلے میں دوسرے لیکچر میں ہم نے منابع کو بیان کیا تھا کہ ان کے منابع کیا ہیں۔ منابع سے مراد یہ کہ جو بھی فقیہ کسی احکام کا استخراج کرتا ہے، یعنی احکام کو حاصل کرتا ہے، وہ کہاں سے حاصل کرتا ہے، اس کی وہ ریسورسز چیزیں کیا ہیں۔ قرآن تھا، روایت تھی، اور ان 2 کے علاوہ بتایا ہم نے کہ اجماع اور عقل ہے، اور مین چیزیں وہی 2 ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی۔ تیسرے لیکچر میں ہم نے پھر واجبات کی قسمیں بیان کی تھیں اور احکامات کو تقسیم کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ 5 قسم کے احکامات ہیں، اور پھر اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیا تھا کہ یہ 5 احکامات میں سے 3 وہ ہیں کہ جن پر کوئی عذاب اور سزا نہیں ہے، مباح، مستحب اور مکروہ، اور خلاصہ یہ ہو گیا تھا کہ ان احکامات میں واجب اور حرام رہ گئے تھے، اور اصل چیز ہی یہ تھی کہ خود واجب بھی حرام کی طرف جو ہے وہ لوٹتا تھا کہ اگر ہم کسی واجب کو ترک کر دیں تو یہ حرام ہے۔ لہذا عرض کیا تھا میں نے کہ بس انسان ایک چیز کو پیش نظر رکھے کہ میں کوئی حرام کام انجام نہیں دوں گا۔ دیکھیے، یہ ہمارے فقہا مجتہدین کا احسان ہے۔ یہ توضیح المسائل کا سلسلہ تو ائمہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ ائمہ کے زمانے میں تو روایات تھیں ائمہ کی۔ یہ ان فقہا اور مجتہدین، کیونکہ ائمہ کے زمانے سے ہماری دوری ہو گئی اور پھر غیبت کبریٰ، یہ ان فقہا اور مجتہدین کا احسان ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات کی روشنی میں نتیجہ نکال کر مسائل کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد کتابی صورت میں جب وہ کتاب مرتب ہوئی اس کا نام توضیح المسائل رکھا گیا۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ ان فقہا نے کتنی ہی آیات اور کتنی ہی روایات کی روشنی میں نتیجہ نکال کر ہمیں ایک حکم کی طرف ارجاع کیا ہو، بتایا ہو کہ اس مسئلے کا یہ ایک حکم ہے۔ لہذا کسی بھی ایک مسئلے کا انکار، کسی بھی ایک مسئلے پر عمل نہ کرنا، یہ مترادف ہے کہ گویا حکم الہی کو ہم نے رد کیا اور حکم ائمہ کو رد کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسائل اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے کلام کی روشنی میں ہیں، آیات الہی کی روشنی میں ہیں۔ لہذا اگر ہم عمل کریں گے ہر ایک مسئلے میں تو گویا حکم خدا کی تعمیل کی اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے کلام کو ہم نے لیا اور اس پر عمل کیا۔ آج جو چوتھا لیکچر ہے ہمارا، وہ اسلام میں نظافت، طہارت، پاکیزگی، صفائی ستھرائی کا جو ہے وہ کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں۔ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ مدثر کی آیت نمبر 101 سے لے کے 5 تک آیت میں دیکھیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ پیغمبر کے لیے فرمایا کہ یا ایھا المدثر، ایک خلعت نبوت کو اپنے اوپر رکھنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اور یعنی گویا پیغمبر کے ذریعے سے گویا نافرمانوں کو متنبع کیا گیا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، فَأَنذِرْ، اور ڈرو نافرمانی سے گویا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی تکبیر کہو، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی بیان کرو، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو نجاسات سے دور کر لو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر طرح کی ناپاکی سے دور ہو جاؤ۔ سورہ مبارکہ مدثر آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک کہ دیکھیے موضوع ہمارا یعنی گویا جسم اور روح کی طہارت ہے، پاکیزگی، اور اسی کے ضمن میں صفائی اور ستھرائی آ جاتی ہے۔ اسلام جو کہ پاکیزگی کا مذہب ہے، جیسے کہ روایت بھی ہے کہ النظافۃ نصف الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی جسم اور روح کی پاکیزگی انتہائی ضروری، اور لباس کی پاکیزگی بہت ضروری۔ لہذا حتیٰ کہ بحار الانوار کی کسی ایک جلد میں جہاں پر حضرت علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے وہاں پر پیغمبر یعنی معصومین سے روایات کو نقل کیا ہے کہ جہاں پر 50 موقف کا ذکر کیا ہے کہ جہاں پر ٹھہرایا جائے گا اور سوال کیا جائے گا، گویا 50 جگہ پر وہاں پر روکا جائے گا اور ہر موقف پر سوال کیا جائے گا۔ مثلا کہیں پر نماز کا سوال ہے، کہیں پر کسی اور چیز کا سوال، کہیں کسی اور چیز کا سوال، کہیں کسی اور چیز کا سوال۔ انہی موقف میں سے ایک موقف ہے نجاست و طہارت کا۔ سوال ہوگا کہ بتاؤ نجاست سے اپنے لباس کو یا اپنے جسم کو کیوں نہیں پاک کیا یا پاک رکھا؟ مثلا بعض وقت ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ فلاں شخص تو بہت ہی لاؤبالی ہے، یعنی ذرا نجاست اور طہارت کا خیال نہیں رکھتا، چھینٹیں نجس پڑ گئیں اور اپنے جسم اور لباس کو پاک نہیں کیا اور اسی میں نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ یعنی وہاں پر اس موقف پر، اس جگہ پر انسان کو روک کر پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کپڑے نجس ہو گئے تھے کیوں نہیں پاک کیا، اسی میں نماز پڑھی جبکہ تمہیں پتہ بھی تھا جسم نجس تھا، بتاؤ کیوں نہیں تم نے جسم کو پاک کیا؟ روکا جائے گا، وہاں پوچھا جائے گا اس موقف پر، اس جگہ پر۔ لہذا نجاست و طہارت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ عبادت کی قبولیت کا دار و مدار بھی اسی نجاست اور طہارت پر ہے۔ لہذا ہم یہاں پر آج کچھ احکام نجاسات کو جو ہے وہ بیان کریں گے کہ شریعت کی نگاہ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نجاسات میں شمار ہوتی ہیں، اور وہ 11 چیزوں کو علماء نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ مثلا انہی میں سے مثلا چند ایک چیزوں کو میں صرف جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ لازم سی بات ہے، یہ درس لیکچر چوتھا جو ہے وہ ایک کیونکہ اپنے نوجوانوں بچوں کے لحاظ سے ایک ہنٹس کے طور پر ہے کہ آپ کو صرف نشاندہی جو ہے وہ کرائی جا رہی ہے، مزید آپ اس کو توضیح المسائل کی طرف رجوع کریں، دیکھیں، اور مزید جو ہے وہ جو فقہی کتابیں، جو دینیات کی کتابیں ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں یا اس قسم کی چیزیں۔ مثلا انہی میں سے بول و غایت ہے کہ مثلا جو انسان یعنی جو جسے کہا جائے کہ بیت الخلاء جو ہے وہ جاتا ہے اور وہاں
پر جو ہے وہ واش روم وغیرہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اور واش روم کرتا ہے، یہ جو چیزیں نجس ہیں، یعنی بے الفاظ دیگر میں کہہ دوں، ہو سکتا ہے کچھ بچے نہ سمجھ رہے ہوں، یعنی پیشاب اور پائخانہ جسے کہا جائے، یہ نجس ہیں۔ یعنی اگر ذرہ برابر بھی پیشاب کسی کے جسم یا کپڑے پر لگ جائے اور نجس ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یعنی پائخانہ جسے براز جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور دونوں کے لیے لفظ بول و براز جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ لہذا انہی میں سے مثلاً اس جانور کا خون جو خون جہندہ رکھتا ہے، یعنی ذبح کرتے وقت جو اس کا خون اچھل کر نکل رہا ہے وہ نجس ہے، چاہے وہ پاک اور حلال گوشت جانور ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا جب ہم گائے یا بکری کو ذبح کرتے ہیں تو ایسی صورت میں پہلے مرحلے پر جب 4 رگیں کٹتی ہیں، پہلے مرحلے پر جب پہلی رگ کٹی خون اچھل کر نکلتا ہے، یہ خون نجس ہے، یہ خون جو خون جہندہ کہلاتا ہے، یہ خون نجس ہے۔ لہذا کسائی کی چھری بھی نجس ہو جاتی ہے، اور جہاں جہاں یہ چھینٹے گئیں لباس یا جسم پر وہ خون، وہ لباس اور جسم بھی نجس ہو گیا۔ لہذا بہت کم خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی کسی کسائی سے کہے کہ جناب آپ اپنی چھری جو ہے پاک کر لیجئے، کیونکہ اسی چھری سے پھر وہ گوشت بنائے گا، گویا گوشت بھی جو ہے وہ تقریباً نجس ہو جاتا ہے پھر ایسی صورت میں، کیونکہ اس وقت تو جلدی ہوتی ہے ہمیں بھی اور کسائی کو بھی کہ جناب جلدی جلدی جو ہے وہ گوشت کٹوا لیا جائے اور اس کو جو ہے وہ کہیں اور بھی جو ہے وہ جانا ہے۔ لہذا خون جہندہ جو ہے وہ نجس ہے، اور خصوصاً وہ حرام گوشت جانور کہ جو خون جہندہ رکھتے ہیں۔ خون جہندہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جن کی اگر رگ کاٹی جائے ان کا خون اچھل کر نکلے۔ حرام جانوروں کا تو ہے ہی نجس، حلال جانوروں کا بھی خون جہندہ نجس ہے، حلال جانوروں کا بھی خون جہندہ سے مراد یہی ہے کہ یعنی وہ جانور کہ جن کا ذبح کرتے وقت خون اچھل کر نکلتا ہے، وہ خون جو اچھل کر نکل رہا ہے وہ بھی نجس ہے۔ لہذا حلال جانور گوشت میں ہو گئے گویا گائیں، اور اسی طرح جو ہے وہ اونٹ اور گوسفند اور بکری وغیرہ، اسی طریقے سے جو ہے وہ گھوڑا، گدھا اور خچر وغیرہ بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا، وہ کچھ حیوانات ہیں کہ جن کا خون جہندہ نہیں ہے، جیسے سانپ ہے، مچھلی ہے، اسی طریقے سے دیگر ہیں، ان کا خون جو ہے وہ خون جہندہ نہیں ہے، اچھل کر نہیں نکلتا۔ یا جیسے مچھر ہے، مچھر کا خون جو ہے وہ جہندہ نہیں ہے، اچھل کر نہیں نکلتا۔ یا کھٹمل ہے، اس کا خون اچھل کر نہیں نکلتا، لہذا وہ خون جو ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اگلی چیز آ جاتی ہے بول و غایت میں، جسے کہا جائے کہ حلال گوشت جانوروں کا فضلہ، یعنی ان کا خون جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر خون جہندہ رکھتے ہیں تو جو خون اچھل کر نکل رہا ہے وہ تو ہے ہی، جسے کہا جائے نجس، باقی جو خون باقی رہ گیا اندر وہ پاک ہے۔ اچھا، اب 2 چیزیں یہاں پر ہیں، یہاں پر کیونکہ بول و غایت کی بات چل رہی ہے، لہذا یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ گائے، بھینس، بھیڑ، بکری وغیرہ جن کا خون جسے کہا جائے کہ جو حلال گوشت جانور ہیں، ولو یہ کہ خون جہندہ رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، ان کا پیشاب اور ان کا گوبر یا ان کی جو غلاظت ہے، جو ان کی مینگنیاں ہیں جیسے بکری، وہ کیا ہے؟ وہ پاک ہے۔ پاک سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی گائے کے پاس سے گزر رہا اور وہ پیشاب کر دے تو اس کا پیشاب پاک ہے، پیشاب اس کا نجس نہیں، کیونکہ حلال گوشت جانور ہے، حلال گوشت جانور اس کا پیشاب پاک ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ انسان ہو سکتا ہے کراہیت محسوس کرے، اس کو دھو لے، لیکن فرض اگر نہ دھوئے تو ان کا جو ہے وہ غلاظت جو ہے وہ پاک ہے، ان کا گوبر بھی پاک ہے، گوبر ان کا پاک ہے۔ لہذا اسی طریقے سے وہ حیوانات کہ جن کا گوشت مکروہ ہے، ان کا بھی بول و غایت جو ہے وہ پاک ہے، جیسے گھوڑا ہے، گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ جائز ہے لیکن مکروہ ہے، اور اسی طریقے سے یعنی گدھے کا گوشت گویا حلال ضرور ہے لیکن مکروہ ہے، ان کا بھی بول و براز جو ہے پیشاب اور جسے کہا جائے کہ ان کی لید وغیرہ جو ہے وہ پاک ہے۔
اسی طریقے سے وہ حیوانات کہ جو خون جہندہ نہیں رکھتے، جیسے سانپ ہوا اور مچھلی ہوئی، اسی طریقے سے دیگر ہو، ان کا بھی پیشاب اور ان کی جو غلاظت ہے وہ بول و براز وہ بھی پاک ہے۔ اسی طریقے سے کبوتروں کا جو حلال گوشت ہیں جانور ہیں، ان کا بھی فضلہ جو ہے، ان کی بیٹ بھی جو ہے وہ پاک ہے، جیسے مثلا مرغا ہو گیا، کبوتر ہو گیا۔ لہذا یہاں پر یعنی ان نجاسات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اب بات آ رہی ہے خون کی، اور اسی طریقے سے منی، یعنی یہ ہر انسان کی، اور جسے کہا جائے کہ ہر خون جہندہ رکھنے والے حیوان کی نجس ہے۔ خون بھی نجس ہے، اور اس کی جو منی جو ایک خاص لیکویڈ ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے، وہ نجس ہے۔ اچھا ایک بات عرض کر دوں کہ جب ہم نے کسی حلال جانور کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خون اچھل کر نکلتا ہے، خون جہندہ رکھنے والا جانور جو خون اچھل کے نکلا وہ تو نجس ہے، لیکن جو خون اب باقی جسم کے اندر رہ گیا وہ خون جو ہے وہ پاک ہے۔ جیسا کہ بعض وقت ہم کسائی سے گوشت لے کر آتے ہیں، اس گوشت کے ٹکڑوں میں کہیں کہیں ہمیں خون نظر آتا ہے، یا جب دھوتے ہیں تو پانی اس کا خون آلود جو ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ خون جو ہے وہ پاک ہے، یعنی وہ نجس نہیں۔ اگر ہاتھ پر لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے تو ایسی صورت میں وہ خون جو ہے وہ کیا ہے، پاک ہے۔ پھر یہاں پر گویا بیان کیا جا رہا ہے کہ کافر کا تمام بدن، حتیٰ کہ اس کا پسینہ، اس کے بال، اس کے ناخون جو ہے وہ کیا ہے، پاک ہیں۔ اور کافر اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا کو قبول نہیں کرتا، یا خدا کے لیے کسی کو شریک قرار دیتا ہے، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول نہیں کرتا، یعنی جسے کہا جائے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت یا ان کی نبوت کا 1,24,000 انبیاء کی نبوت کا انکار کرتا ہے، یا پیغمبر کی خاتمیت کے ہونے کا جو ہے وہ انکار کرتا ہے، لہذا وہ بھی نجس ہے۔ کہ مثلا اگر اس کا پسینہ لگ جائے تو گویا ایسی صورت میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ یعنی اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ پاک کرے گا۔ اسی طریقے سے شراب بھی جو ہے وہ کیا ہے، نجس ہے، کہ شراب نجاست میں سے، اور ہر وہ چیز کہ جو لیکویڈ ہو، بہنے والی ہو، وہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، نجس ہے۔ کہ یعنی مثلا جیسے بھنگ، اور اسی طریقے سے ہر وہ لیکویڈ چیز کہ جو یعنی انسان کو مست کر دے، مثلا جیسے فقا ہے، آب جو، ایک جو کو خاص طریقے سے اس کو ایک خاص پروسیس سے گزار کر اس کی پانی جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور نکالا جاتا ہے، اس کو فقا کہا جاتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ نجس ہے، کیونکہ اس میں بھی جو ہے وہ انسان پینے سے اس کے جو ہے وہ مست ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یعنی کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو مثلا جامد ہیں لیکن محکوم بطہارت ہیں، یعنی اگر ان کو ہاتھ لگ جائے، ہاتھ لگا لیا جائے تو وہ پاک ہیں، جیسے جسے کہا جائے کہ یعنی کرسٹل اور حشیش اور شیشہ، ہاتھ اگر لگ جائے تو ہاتھ پاک ہے، لیکن ان سے استفادہ کرنا کیونکہ یہ عقل کو زائل کر دیتا ہے، لہذا ان کا پینا اور ان کا استعمال کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ الکحل طبی وہ پاک ہے، جیسے کہ رنگ کے اندر جو وہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی فرنیچر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور لہذا وہ جو ہے وہ کیا ہے،
اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ پرفیوم اور سینٹ میں بھی اس کا استعمال جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہے وہ کیا ہے، طہارت اور پاکی کا جو ہے وہ حکم جو ہے وہ رکھتا ہے۔ لہذا یہاں پر جسے کہا جائے کہ یہ بیان کیا کہ وہ نجاسات اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور نجاسات ہوں گی، اس کو آپ توضیح المسائل میں اس کے تفصیلی کسی حد تک چیزوں سے واقف ہو جائیں گے۔ انہی میں سے اب بعض چیزیں دیکھیے مطہرات ہیں، یعنی وہ چیزیں کہ جو پاک ہیں شریعت کی طرف سے۔ انہی میں سے پانی ہے، پانی چیزوں کو پاک کرتا ہے، لیکن عین نجاست کو نہیں۔ مثلا اگر آپ کتے کو پانی میں ڈال دیں، 7 سمندروں میں بھی اس کو ڈال کر ڈبو دیں، وہ نجس تر ہو جائے گا، کتا پاک نہیں ہوگا۔ یعنی اس چیز کو پاک کریں گی یہ چیزیں کہ جو جسے کہا جائے کہ جن کی نجاست جو ہے وہ عارضی ہے اور ان کی نجاست جو ہے وہ برطرف ہو سکتی ہے، لہذا پانی پاک کرتا ہے، زمین بھی پاک کرتی ہے۔ یعنی زمین جو ہے وہ چلنے والے کا پیر کا جوتا اور تلا جو ہے وہ پاک کرتا ہے اگر نجس ہو جائے۔ اسی طریقے سے مثلا اسلام ہے کہ اگر کافر شہادتین اپنی زبان پر جاری کر دے تو کیا ہے، وہ پاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے انتقال، استحالہ، طبعیت ہے، اور نجاست کا کسی بھی حیوان سے برطرف ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مطہرات کہلاتی ہیں اور پھر پاکی کا جو ہے وہ حکم رکھتی ہیں۔ پھر یہاں پر بات ذرا سی آ جاتی ہے، بس میں نے ختم کیا اپنے اس چوتھے لیکچر کو، کہ پانی کی قسمیں مضاف پانی ہے اور مطلق پانی ہے۔ مضاف پانی وہ ہے کہ جو کسی چیز کا سے نچوڑ کر حاصل کیا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کا رس ہو یا کسی چیز سے نچوڑ کر حاصل کیا جاؤ، یعنی جسے کہا جائے کہ وہ خالص پانی نہ ہو جو ہمارے عموماً نلوں میں آتا ہے کسی، یعنی وہ خالص پانی کہلاتا ہے، آب مطلق کہلاتا ہے، جسے وضو اور غسل جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ پانی جو ہے وہ کیا ہے، آب مطلق کہلاتا ہے۔ اس کے مقابل میں آب مضاف ہے۔ آب مطلق یعنی اس سے وضو ہوتا ہے، غسل ہوتا ہے، چاہے قلیل ہو کثیر ہو۔ آب مضاف وہ پانی ہے کہ جو کسی چیز سے حاصل کیا جائے، لکوڈ ہو کسی کا، مثلا جیسے شربت ہے، وہ کیا ہے، اس میں کلر ہے اور اس میں مختلف چیزیں ہیں، اس میں مٹھاس ہے، یہ مضاف کہلاتا ہے۔ اس سے نہ وضو ہو سکتا ہے نہ اس سے غسل ہو سکتا ہے۔ اور اگر آب مضاف میں ذرہ برابر بھی کوئی نجاست گر جائے، مثلا خون کا ذرہ برابر بھی چیز گر گئی، مثلا جیسے دودھ ہے، آب مضاف ہے، لہذا اگر دودھ میں بھی ذرہ برابر یا شربت میں کوئی چیز ذرہ برابر بھی گر گئی تو وہ نجس ہو جائے گا، وہ پاک نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اس کے اندر اتنا پانی ڈال دیا جائے کہ اب وہ شربت نہ رہے، وہ پانی بن گیا، تب پاک ہوگا، والا پاک نہیں ہوگا، اور پاک جب ہوگا پھر وہ شربت نہیں کہلائے گا۔ لہذا یہاں پر اس چوتھے لیکچر میں ہم نے نجاسات کو بتایا اور اسلام میں طہارت اور نجاست کی کیا اہمیت ہے، اور کچھ مطہرات چیزوں کو بیان کیا۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ نوجوان اور جوان اور مومنین ناظرین اور سامعین مزید اور تفصیلات کے لیے توضیح المسائل کی طرف رجوع کریں گے، تاکہ جو اس مختصر سے لیکچر میں جن چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے اس میں کسی حد تک جو ہے وہ عبور حاصل کر لیں اور ان احکامات کو مزید جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ حاصل کر لیں۔ امید ہے کہ پروردگار عالم محمد علیہ محمد کے صدقے میں یہ چوتھا لیکچر بھی جو ہے وہ کسی حد تک بہت حد تک جو ہے وہ واضح ہو گیا ہوگا، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ان احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ ہم خدا کے یہاں اور اہل بیت کے یہاں جو ہے وہ سرخ رو ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔